امی امی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ہوش میں تو ہیں؟ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مرحا سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہہ دیا، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ اس جیسی لڑاکا لڑکی سے شادی کرنا، یہ میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ آلیان غصے میں اپنی جگہ بپھر سا گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم دونوں کا رشتہ بچپن سے طے ہے اور وہی ہوگا جس گھر کے بڑے چاہتے ہیں۔ بھول جاؤ اس لڑکی کو آلیان۔ آلیان نے تڑپ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے اس لڑکی کو بھول جاتا جو اس کی زندگی میں چاند بن کر چمک رہی تھی، لیکن اب جو فیصلہ ہو چکا تھا، اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے آنسوں کو پی کر حیرت سے اپنی امی کی طرف دیکھا جو اپنا اٹل فیصلہ سنا چکی تھی۔ امی امی کہاں ہیں آپ؟ وہ جو صبح سویرے جاگنگ کر کے اپنے کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں مرحا کے دونوں طوطے اس کے کمرے میں خوب گند مچا چکے تھے اور اس کی فیوریٹ برانڈڈ شرٹ پر اپنا کام کر گئے تھے۔ چونچ مار کر ان کا سارا دھاگا کھینچ لیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ اس کی والدہ دوڑتے ہوئے اندر آئیں اور سامنے کا منظر دیکھا تو مسکرانے لگی۔ تم ان طوطوں سے ڈرتی ہو آلیان؟ آلیان کا ماتھا ٹھنکا۔ نہیں، میں ان سے نہیں ڈرتا، لیکن ان کے گند سے مجھے بہت چڑ ہے۔ کہاں ہے مرحا؟ وہ پسینے میں بری طرح شرابور جب مرحا کے کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے کمرے کے اندر تک چلا آیا۔ آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا تو آلیان اس کے کمرے میں کھڑا سینے پر بازو لپیٹ کر اسے گھور رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کسی کے کمرے میں ایسے آتے ہیں؟ وہ ایک دم سے سیدھی ہو بیٹھی اور اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ آلیان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے کمرے میں میرے آنے سے تمہیں مسئلہ ہے، اور ادھر میرے کمرے میں جو تم نے اپنی فوج چھوڑی ہوئی ہے اس کا کیا؟ فوج؟ ہائے، کون سی فوج؟ اس نے اپنے پاؤں نیچے کر کے اپنے پیروں میں چپل ڈالی اور فوراً سے دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ آلیان اس کے پیچھے آیا۔ پکڑو انہیں اور ڈالو ان کے پنجرے میں۔ ارے ارے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ آگے آ کر اس کے طوطے کو ہاتھ مار کر نیچے پھینکنے لگا تو وہ چلا اٹھی۔ یہ میری گڈی اور مینا ہے، تم انہیں مار رہے ہو؟ ہاتھ لگایا نا، اب تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ مارو مت، سمجھے؟ یہ میرے بچوں کے برابر ہے۔ آلیان کا کہکا بلند ہوا۔ بچے؟ تو اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھو نا، پھر تربیت کرو ان کی۔ شتر بے مہار کی طرح کھلا چھوڑ دیا ہے۔ آلیان کی بات سن کر اس نے خوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بچے ہیں، کہیں بھی نکل جاتے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ اس نے انہیں پنجرے میں ڈالا تو آلیان نے اپنی شرٹ اٹھا کر اسے دکھائی۔ یہ دیکھ رہی ہو تمہارے طوطوں، تمہارے بچوں نے میری برانڈڈ 5000 کی شرٹ برباد کر دی ہے۔ مرحا نے دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ 5000 ہی ہے نا، 5 لاکھ تو نہیں؟ آلیان نے اسے گھور کر دیکھا۔ 5 لاکھ ہوتے تو تمہارے دونوں گڈی اور مینا کا جنازہ پڑھا چکا ہوتا۔ یہ سن کر مرحا نے انگلی اٹھا کر کمر پر ہاتھ رکھے اسے وارننگ دی۔ خبردار جو میرے گڈی اور مینا کو کچھ کہا تو، ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ آلیان نے ہنستے اسے دیکھا۔ اب اگر یہ مجھے میرے کمرے میں نظر آئے تو پھر انہیں میں اڑا دوں گا، سمجھی؟ مرحا نے آنکھیں نکالی۔ اڑا کر دکھاؤ تو مانو۔ آج تک روئے زمین پر مرحا کو نقصان پہنچانے والا پیدا نہیں ہوا۔ وہ ناک بھویں چڑھا کر پنجرا اٹھا کر وہاں سے نکلے اور زوردار انداز میں دروازہ بند کیا۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ آلیان کے دماغ میں کھچڑی پکنے لگی۔ تمہیں نقصان پہنچانے والا پیدا ہو چکا ہے۔ خود کلامی کرتے ہوئے وہ فریش ہونے واش روم کی طرف چل دیا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ آلیان اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے مسکراتے ہوئے میسج ٹائپ کرنے لگا۔ بلو مون کو آن لائن دیکھ کر اس نے فوراً سے اپنا میسج لکھا۔ کہاں غائب ہیں؟ آج کل دکھائی نہیں دیتی، گروپ میں بھی کوئی پوسٹ نہیں کر رہی۔ میسج فوراً سے ڈیلیور ہوا اور بلو مون نے دیکھ بھی لیا۔ آلیان کی دلچسپی بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، سکرین پر بلو ٹک کے نشان اس کی خوشی میں اضافہ کرنے لگے۔ پورے 2 دن بعد وہ اسے آن لائن دیکھ رہا تھا اور اس کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکنے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیا جواب دے گی، کہیں وہ اسے بلاک ہی نہ کر دے۔ ان 2 دنوں میں اسے اندازہ ہوا کہ وہ تو اسے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات میں یاد کرنے لگا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ساتھ میں ہارٹ والا ایموجی بنا ہوا تھا۔ آلیان ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ اس نے آنکھیں پھاڑے سکرین کو دیکھا اور ایک دلچسپ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ آپ کے بنا ٹھیک نہیں رہ سکتا۔ سکرین ساکت ہو گئی۔ بلو مون کے پاس لکھا آن لائن غائب ہو گیا اور آلیان کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ بھی۔
5, 10 اور پھر 20 منٹ کے انتظار کے بعد بھی وہ دوبارہ روشن نہ ہوئی۔ پیغام پڑھ لیا گیا تھا اور پھر ایک طویل گہری خاموشی دونوں کے درمیان چھا گئی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آلیان نے ہاتھ مار کر لڈ نیچے گرائی اور خود کو کوسنے لگا۔ ایک میسج نے اس کی خوشی کو افسوس اور پھر اداسی میں بدل دیا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر لان میں آیا تو لان میں اس کی نظر درخت پر لٹکتے ہوئے پنجرے میں طوطوں پر پڑی۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ مس مرحا کے نومولود بچوں نے میری شرٹ ہی کھا لی۔ شرٹ کا دکھ ابھی تک گہرا تھا۔ وہ شرٹ اس نے پہن رکھی تھی۔ آسین کی طرف نظر پڑتے ہی اسے وہ منظر یاد آیا جب وہ کمرے میں آیا تو طوطے اس کی شرٹ کو نوچ رہے تھے۔ اب آئے گا مزہ۔ بسم اللہ، الوداع پیارے بچوں۔ اوہ ہو، مس مرحا کے پیارے بچوں۔ وہ ہنستا ہوا پنجرے کے قریب آیا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، کہیں اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر پنجرے کا دروازہ کھول کر دور کھڑا ہو کر تماشا دیکھنے لگا۔ طوطے پہلے تو حیران ہوئے اور پھر جب انہیں یقین ہو گیا کہ پنجرے کا دروازہ کھل چکا ہے تو وہ فضا میں اپنے پر پھیلاتے ہوئے آسمان میں گم ہو گئے۔ واللہ، تم لوگوں کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھ کر تم سے زیادہ خوشی مجھے ہو رہی ہے۔ وہ ہنس پڑا اور پھر گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اسے ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ مرحا دیر سے سو کر اٹھی۔ ناشتہ کر کے اسے اپنے طوطوں کا خیال آیا۔ دوپہر کی نرم دھوپ میں اس نے اپنے ہاتھ سے ایک پلیٹ میں ان کا دانہ نکالا اور محبت سے چلتی ہوئی لان میں آئی تو ایک دل دوست چیخ اس کے منہ سے نکلے۔ اف اللہ، میرے طوطے! اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور آگے بڑھ کر دیکھا تو پنجرہ خالی تھا۔ اس کے دل میں ایک دم سے ویرانی چھا گئی۔ میرے طوطے کہاں گئے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور وہیں بیٹھ کر وہاں رونے لگی۔ کیا ہو گیا لڑکی؟ اب یہاں بیٹھ کر کیوں منحوسیت پھیلا رہی ہو؟ اس کی والدہ نے اسے وہاں بیٹھ کر زور زور سے روتے دیکھا تو اس نے معصومیت سے پنجرے کی طرف اشارہ کیا۔ طوطے ہی تھے نا، کوئی جائیداد تو نہیں جو پانی میں بہہ کر غرق ہو گئی؟ خیر چھوڑو، اندر کچن میں آؤ میرے ساتھ اور ان پر فاتحہ پڑھ لو۔ ویسے بھی میں تمہارا سارا وقت ان کے ساتھ گزارنے پر بہت تنگ تھی۔ اماں نے تو گویا اس کے طوطوں کی جدائی میں اس کے ساتھ بیٹھ کر رونے میں ساتھ دینے کے بجائے بری طرح ڈانٹ دیا تھا۔ تو وہ ایک عزم سے کھڑی ہوئی، اپنے آنسو صاف کیے اور اندر آئے۔ مرحا باجی بات سنیں۔ کیا ہے؟ وہ پھاڑ کانے والے انداز میں مڑ کر نبیل کو ڈانٹنے لگی تو اس نے منہ بسور کر اسے دیکھا۔ میں تو آپ کی بھلائی کر رہا تھا، آپ مجھے ہی ڈانٹ رہی ہیں۔ اچھا کیا بھلائی کی ہے تم نے؟ مرحا نے حیرت سے اسے پوچھا۔ میرے پاس ایک راز ہے آپ کے لیے۔ کیا راز ہے؟ دماغ مت کھاؤ، جلدی بتاؤ۔ وہ جو غصے میں تھی یا بیزار نظر آنے لگی۔ آپ کے طوطوں کا مجرم میں نے دیکھ لیا ہے۔ ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ طوطوں کا مجرم؟ او اچھا، مطلب میرے طوطے کسی نے اڑا دیے ہیں۔ اسے یہ سب سمجھ آیا تو اسے چھوٹے بچے نے ہاں میں سر ہلایا۔ بتاؤ اس کم بخت کا نام۔ میرے ہاتھوں اس کا قتل نہ ہوا تو میرا نام بدل دینا۔ بتاؤ کون ہے وہ جسے میں خود اپنے ہاتھوں سے دنیا سے روانہ کروں۔ اس نے آستین اوپر چڑھائی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کے نام لینے کا انتظار کرنے لگی۔ بتاؤ، چپ کیوں ہو؟ بچے نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پھر اس کے کان کے قریب آیا۔ آلیان بھیا نے اڑائے ہیں۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ یہ اس دن کی شرٹ کا بدلہ لے رہے ہیں۔ اب میں بتاتی ہوں کہ مرحا سے پنگا لینا کیسا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کے بھیگے کنارے صاف کیے جو طوطوں کی یاد میں اس نے آنسو بہا کر بھگو لیے تھے۔ پھر وہ شام تک ان کا غم ہی مناتے رہے۔ رات کو اس نے ملازمہ کو جب استری شدہ کپڑے آلیان کے کمرے میں لے جاتے دیکھا تو آواز دے کر اسے روک لیا۔ کہاں لے جا رہی ہو؟ اسے مجھے دو۔ ملازمہ نے اسے وہ کپڑے تھمائے تو اسے شرارت سوجی، بلکہ یہ شرارت سے کہیں زیادہ انتقام تھا جو وہ آلیان سے لینے کا سوچ رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی، اس نے تمام شرٹ سٹینڈ پر رکھی اور پھر استری کا پلگ سوئچ میں لگایا، بٹن آن کیا اور باری باری استری 5 منٹ ہر شرٹ پر رکھ دی۔ البتہ وہ استری کا بٹن فل کرنا نہ بھولی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی جلنے کی بو پیدا ہوئی تو وہ مسکرائی اور اس نے تمام شرٹس اٹھا کر باری باری ان کی حالت دیکھی۔ ہر شرٹ میں الگ طرح کے نقشے بنے ہوئے تھے۔ وہ بری طرح محظوظ ہوئے۔ اب تمہیں پتہ چلے گا مسٹر آلیان کہ کسی سے پنگا لینا کیا ہوتا ہے اور کسی کے جان سے پیارے طوطے اڑا دینے کی کیا تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے کبرڈ میں تمام جلی ہوئی شرٹس لٹکا گئی اور واپس آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ اب آئے گا مزہ جب تم اپنے خوبصورت سی شرٹس دیکھو گی تو۔ آلیان تھکا ہرا اندر آیا اور اپنی الماری کھلا دیکھ کر حیران ہوا۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنی شرٹس کی یہ حالت دیکھی تو اپنی جگہ ساکت ہوا۔ الماری غصے میں بند کی تو اس پر ایک نوٹ چسپاں تھا۔
میرے طوطے میری زندگی تھے. ویسے کیسا لگا میرا انتقام آلیان؟ آلیان چند لمحے حیرت سے اس تحریر کو پڑھتا رہا اور پھر کہکا لگا کر ہنس پڑا. واقعی میں تمہیں نقصان دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا مرہا. چلو بیٹا، اب میں تھک گئی ہوں، اب تم جانو. اور یہ کچن. مرہا جو پانی پینے کی غرض سے اندر آئی، اپنی امی کا یہ جملہ سن کر حیران ہوئی. کیا مطلب؟ میں نہیں کر رہی. اس کی امی نے اسے گھوری سے نوازا. تو تمہارے ابا نے فوج رکھی ہے نا کام والیوں کی، جو یہ سب کریں گی. چپ چاپ سے برتن دھو. آج جان بوجھ کر طوطوں کا سوگ سارا دن منایا ہے تاکہ گھر کا کوئی کام نہ کرنا پڑے. مرہا رونے والی ہو گئی. اس کی امی حکم سنا کر واپس پلٹ گئی. اس نے ایک نظر برتنوں کو دیکھا اور پھر کچن کے دروازے کے پاس آ کر باہر لگی گھڑی کو دیکھا. وہ پورے 10 بجے آن لائن ہوتا تھا اور اس وقت 9:30 بج رہے تھے. اس کے پاس آدھا گھنٹہ تھا اور برتنوں کا ایک ڈھیر تھا. وہ تیزی سے کچن میں برتن دھونے لگی. ہاتھ ایسے چل رہے تھے جیسے وہ کوئی ریس جیتنے کی تیاری کر رہی ہو. جلدی جلدی دھل جا بھائیو، مجھے لیپ ٹاپ پر اپنی پسندیدہ شخص سے گفتگو بھی کرنی ہے. وہ گنگناتے ہوئے تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی جب آلیان کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے سر دھننے لگا. واہ، تم اتنا اچھا گاتی ہو کہ محلے والے ہر روز ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر ہمارے ہاتھ پیر جوڑتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اتنی رس بھری آوازوں سے ہمارے کانوں کو محروم ہی رکھیے، ورنہ ہماری سماعتوں سے محروم ہو جائیں گے. مرہا نے مڑ کر غصیلی نگاہوں سے آلیان کی طرف دیکھا. بکواس بند کرو، اور دوبارہ سے اسپیڈ پکڑ لی. آلیان نے کہکا لگایا اور کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا. اچھا بابا چلو، میں تمہاری تعریف کر دیتا ہوں، لیکن پہلے 1 کپ چائے پلا دو. مرہا نے ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ روکے اور مڑ کر کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا. خبردار خبردار، جو اگر تم نے دوبارہ چائے کا نام بھی لیا تو میں نہیں بنانے والی، سمجھے تم؟ میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے. اوہ، تو تمہارا وقت اتنا قیمتی کیسے ہو گیا؟ ویسے وقت کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ کہیں جانا ہے کیا؟ یہ سن کر مرہا کا دل ایک دم زور سے دھڑکا اور اسے ایسا لگا جیسے اس کی چوری پکڑی جائے گی. تم سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھو. اس نے فوراً سے خود کو سنبھالا اور بات بدل دی. تم چائے پلا دو، میں بکواس بند کر لوں گا. ڈیل ڈن. مرہا نے منہ بسورا. کیوں مجھے ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہو؟ کیا ملتا ہے مجھے تنگ کرنے سے؟ میں کہاں تنگ کر رہا ہوں؟ میں تو تم سے بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے چائے بنا دو، ورنہ جو الماری میں کارستانی کر کے آئی ہو، اگر تمہاری امی کو بتا دو نا کہ طوطے کی غم میں تم نے یہ سب کیا ہے تو پھر سوچ رہی ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا. مرہا نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا. اس کا دل چاہا کہ وہ پاس پڑا جگ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے. ٹھیک ہے، بنا دیتی ہوں چائے. اس نے معصومیت سے مسکراتے ہوئے ساس پین چولہے پر چڑھایا اور پورے 2 چمچ بھر کر پتی ڈال کر ابلنے کے لیے رکھ دیا. اب اس کے برتن تقریباً ختم ہو گئے تو اس نے پلٹ کر دودھ ڈال لیا. چائے بن گئی ہے. چولہا بند کر کے اس نے آلیان کو اطلاع دی. نکال کر پی لیجیے. اس نے کچن کی سلیب صاف کی. اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے. آلیان نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے. وہ بے حد کڑوی تھی. یہ کیا؟ تم نے چینی نہیں ڈالی؟ بالکل اپنے جیسی چائے بنائی ہے. مرہا مسکرائی. ہاں یار، بھول گئی ہوں. وہ رہا ڈبہ، اٹھا لو اور ڈال دو. زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہی گرم چائے تمہارے منہ پر پھینک کر تمہارا قصہ ختم کر دوں گی. مرہا نے چبا چبا کر کہا تو آلیان اسے افسوس سے دیکھتا رہا. بہت ہی زیادہ چالاک لڑکی ہے یہ تو. اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا. مرہا تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف آئی. دروازہ بند کیا، اپنے ہاتھ پہنچے اور وہیں بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگا کر لیپ ٹاپ کی سکرین روشن کی. اسکائی لائٹ کو آن لائن دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. بلو مون کو آن لائن دیکھ کر، وہ بھی پورے 2 دن بعد. اسکائی لائٹ کی سکرین ناچنے لگی. مجھے لگا اب تم نہیں آؤ گی کبھی. یہ دل عجیب سا بے چین تھا. بلو مون نے میسج پڑھا اور بیک وقت مسکرائے. بے چین؟ تمہارے پاس تو 1000 مصروفیات ہوں گی، پھر میرا انتظار کیوں کرتے ہو؟ اسکائی لائٹ اس کا سوال سن کر ہنس پڑا. کیونکہ تم اس بے پناہ مصروفیت میں بھی یاد آتی ہو، بہت زیادہ، ہر پل ہر لمحہ، جیسے کوئی قیمتی انسان. مرہا کی گال شرم سے سرخ ہوئے. اس نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو بے اختیار قابو کیا. ہم تو اتنا جانتے بھی نہیں ایک دوسرے کو، پھر بھی. چند لمحوں کو سکرین خاموش رہی اور پھر ناچنے لگی. مرہا کا انتظار طویل ہونے لگا. کبھی کبھی جاننے کے لیے 1 دن ہی کافی ہوتا ہے. 2 روحیں جو پہلے سے ایک دوسرے سے واقف ہوں، محبت کے لیے زیادہ وقت نہیں لیتی ہیں. مرہا کے دل نے ایک بیٹ مس کی. اس کے ہاتھ کپ کپائے. محبت؟ دیکھیے بغیر، جانے بغیر.
اس کا سوال بے ساختہ تھا۔ اسکائی لائٹ پڑھ کر مسکرایا۔ پچھلے 2 دن سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا، جب سے اس نک نیم والی لڑکی نے جو ایک آن لائن اسائنمنٹ کی سبمیشن میں اس کے ساتھ فیس بک پر ایڈ ہوئی، ان دونوں کے درمیان شناسائی بڑھے۔ اور کب اس سے اسکائی لائٹ سے انسیت ہوئی، وہ روز اس سے چیٹ کرنے لگی، اور کب اس کا انتظار بڑھنے لگا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ دونوں اپنے اپنے نک نیم سے ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ نہ بلو مون کو اسکائی لائٹ کا اصل نام معلوم تھا اور نہ اسکائی لائٹ کو بلو مون کا نام پتہ تھا۔ محبت آنکھوں سے نہیں دل سے ہوتی ہے، دل سب کچھ طے کرتا ہے۔ آنکھوں کی ضرورت کسے ہے؟ مرحا نے اپنے ہونٹ کاٹے اور زیر لب مسکرا دی۔ دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ بلند تھی۔ پھر بھی کبھی دل نہیں چاہا کہ تم مجھے دیکھو اور میں تمہیں، کہ تم کیسے دکھتے ہو، میں کیسی لگتی ہوں، تمہاری آنکھیں کیسی ہیں، تمہاری شخصیت کا جادو کیسا ہے، تم مسکراتے ہوئے کیسے دکھتے ہو۔ بلو مون نے ایک ساتھ اتنے سارے سوال کر ڈالے۔ اسکائی لائٹ مدھم سا مسکرایا۔ اس کے ہاتھ لیپ ٹاپ پر جلدی جلدی چلنے لگے۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں اپنی تصویر بھیج دوں، بدلے میں تمہیں بھی اپنی تصویر بھیجنا ہوگی۔ مرحا نے یہ پڑھا تو ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ نہیں، میں نہیں دیکھنا چاہتی، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی دیکھنے کی چاہ نہیں رکھتے۔ مجھے اس احساس پر یقین ہے جو ہم دونوں میں موجود ہے۔ میں اس تیز اور مادی دنیا میں بھی محبت کے پرانے اصولوں پر قائم رہنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں جو کچھ بھی ہمارے درمیان ہے وہ خالص رہے، انمول بنے اور دل کے قریب رہے، خواہشات سے بہت پرے، بہت دور۔ وہ جیسے لکھتے لکھتے کھوج سی گئے۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ اسکائی لائٹ چند لمحے اپنی روشن سکرین کو دیکھتا رہا۔ میں حیران ہوں کہ آج کے دور میں بھی ایسی لڑکی پائی جاتی ہے جس نے مجھے دیکھے بنا اور جانے بنا یقین کر لیا۔ اب جب جاننے لگے ہیں تو دیکھنے کی چاہ بھی نہیں رکھتی۔ واقعی میں تم انمول ہو، بہت خاص ہو اور میرے دل میں گھر کر گئی ہو۔ اسکائی لائٹ کا ایک ایک لفظ محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ مرحا کے چہرے سے ہنسی جدا ہی نہیں ہوئی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک آنسو ٹپک کر لیپ ٹاپ کی کیز پر گرا۔ بس دعا ہے کہ یہ آنسو رائے گا نہ جائے۔ مرحا نے چپکے سے دل ہی دل میں دعا کی۔ اسکائی لائٹ کو اس کی خاموشی پر تشویش ہوئی تو اس نے پھر سے پیغام دیا۔ کہاں ہو؟ کچھ نہیں، بس آپ کے الفاظوں میں کھو سی گئی ہوں۔ اب نیند آ رہی ہے، سونا چاہتی ہوں، کل ملاقات ہوتی ہے۔ اس نے آخر میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک چھوٹا سا دل بھیج دیا تھا، اور اس دل کو دیکھ کر اسکائی لائٹ کا دل بھی دھڑک اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے میری انمول محبت، تم سو جاؤ، باقی باتیں کل ہوں گی۔ اور ہاں، یہ محبت اسی طرح چلتی رہے گی، بغیر دیکھے، ہر قسم کی ملاوٹ سے دور۔ صرف احساس ہوگا جو ہمارے ساتھ رہے گا، اس وقت تک جب تک آسمان پر روشنی رہے گی۔ مرحا ایک بار پھر سے مسکرائی تھی۔ اس نے آخری الوداعی کلمات کہے اور پھر لیپ ٹاپ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کتنا اچھا ہے یہ شخص، کتنی پیاری گفتگو کرتا ہے، ایسی گفتگو کہ جو دل میں گھر کر لیتی ہے۔ صرف ایک ہفتے میں اس شخص نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ اس سے بات نہ کروں تو لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ادھورا ہے، بات کروں تو لگتا ہے کہ سب کچھ مکمل ہے۔ ہائے، کتنا پیارا احساس ہے نا یہ۔ اس نے بے اختیار اپنی چادر کو اپنے منہ پر ڈال کر اس خود میں بھیج کر اس احساس کو محسوس کرنے کی کوشش کی جو اسے اپنے ارد گرد حاوی ہوتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ یہی سوچتے سوچتے نیند کی گہری وادی میں کھو گئی۔ دوسری طرف اسکائی لائٹ کی لیپ ٹاپ کی سکرین ابھی تک روشن تھی، اور وہ بار بار بلو مون کے وہ تمام پیغام پڑھ رہا تھا۔ ہر بار پڑھنے پر اسے ایک نئی طرح کا سکون ملتا، اور اس سکون کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار تھا۔ کتنا انمول ہے نا یہ احساس، میری انمول محبت۔ اس نے بلو مون کا نام نک نیم سے ہٹا کر میری انمول محبت رکھ دیا تھا، اور پھر اسے ایک بار پھر سے ونڈو سکرین پر جگمگاتے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھا۔ لیپ ٹاپ ابھی تک کھلا تھا، اس کی روشنی اس کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی اور دل تک اتر گئی تھی۔ یہ احساس ہی کتنا خوشکن ہے کہ ہم کسی کے لیے اہم ہیں، اور وہ بھی ہمارے لیے اہم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسکائی لائٹ نے کروٹ بدل لی تھی اور اپنے سامنے سکرین روشن ہی رکھی تھی۔ وہ تکتے تکتے کب نیند کی وادی میں کھو گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح آنکھ کھلی تو سب سے پہلی نظر لیپ ٹاپ پر پڑی اور رات کا ہر منظر اسے یاد آنے لگا، جب وہ دونوں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ایک دوسرے سے چیٹنگ کر رہے تھے، اور یہ چیٹنگ خالص تھی، ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک، جہاں صرف محبت ہی محبت موجود تھی، اور اس محبت کے کئی روپ تھے جن میں سے ابھی صرف ایک ہی روپ ان دونوں کے دل پر اترا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس محبت میں ایک ظالم سماج بھی موجود ہے جو شاید ان دونوں کو کبھی ایک نہ ہونے دے۔ شاید ان کی انمول محبت امر ہونے کی بجائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں کھو سی جائے۔
اس بات سے بے نیاز وہ اپنی محبت کو بڑھاوا دینے لگے، لیکن زندگی ان کے لیے کچھ اور ہی رنگ لے کر آئی تھی۔ خانزادہ ہاؤس میں ڈائننگ ٹیبل پر سب ناشتے کے لیے بیٹھے تھے۔ برتنوں کی کھٹ پٹ اور پاتوں کا شور تھا۔ مرحا پلیٹ آگے رکھے خلا میں گھور رہی تھی۔ ذہن میں بس کل رات والے اسکائی لائٹ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ تم انمول اور خاص ہو میری حبیبی۔ وہ آہستگی سے مسکرائے، پھر چائے کا کپ اٹھایا، لیکن خیالات میں گم ہونے کی وجہ سے رس کی بجائے آملیٹ کا ٹکڑا پانی کے گلاس میں ڈبو دیا۔ الیان سامنے بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اوئے میڈم، یہ نیا فیشن ہے کیا؟ آملیٹ کو پانی میں ڈبو کے کھایا جاتا ہے؟ تمام کزنز نے چونک کر دیکھا، کہہ کے گونجے، او یہ بس ایسے ہی دل چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنی خجالت مٹانے کے لیے ڈھٹائی سے ہنس کر کہا، اچھا ویسے تو یہ صاف صاف غلطی ہے، لیکن آج کل تم سے بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ کل بھی تمہیں برتن دھونے کی بہت جلدی تھی، میری چائے میں چینی بھی نہیں ڈالی، اور آج تم آملیٹ پانی میں ڈبو کر کھا رہی ہو۔ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ چچی جان اس پر نظر رکھے، آخر اس کی ایکٹیویٹیز بھی تو پتہ چلیں، یہ اتنی جلدی میں کیوں ہوتی ہے؟ الیان نے ناک سکیڑ کر اور آنکھیں چھوٹی کر کے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ کل رات والا بدلہ ہے۔ وہ ایک دم سے چوکنا ہو گئی، دل کی دھڑکن بے تحاشا تیز ہوئی۔ اس نے اپنی نظریں فوراً سے جھکا لی۔ تم چپ رہا کرو، کچھ بھی الٹا سیدھا بس بولتے ہی رہتے ہو، سمجھتے کیا ہو خود کو؟ اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ میری جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ اس کا پرانا دبنگ انداز واپس لوٹ آیا تھا۔ الیان ہنسنے لگی، تمہیں مرچی لگی ہے، مطلب ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ چچی جان میں کہہ رہا ہوں نا، اس پر نظر رکھیں، کہیں یہ کوئی چاند نہ چڑھا لے۔ اس پر نظر رکھیں۔ مرحا کا دل چاہا کہ وہ گرم گرم چائے کا کپ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارے۔ تم چپ رہو ورنہ تمہاری زبان کٹوا دوں گی، سمجھے؟ تم ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ وہ غصے میں کرسی دور دھکیل کر کھڑی ہوئی اور چائے کا کپ اٹھا کر اسے گھور گھور کر دیکھتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹ گئی۔ تم دونوں آخر کب لڑنا بند کرو گے؟ بچے تو نہیں ہو جو سمجھانا پڑے۔ تائی جان نے الیان کو ڈانٹا۔ دیکھو میری بیٹی بغیر ناشتہ کیے چلی گئی ہے، یہ تو اب آپ مبالغہ آرائی کر رہی ہیں امی۔ محترمہ نے پورے 2 آملیٹ کھا لیے ہیں، پتہ نہیں کس سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے، اور اپنے ساتھ چائے کا کپ بھی لے کر گئی ہے۔ آپ مجھے الزام نہ دیں، آئی بڑی بھوکی رہنے والی۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا تو تائی جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارے جاب کا کیا ہوا؟ اب جاب کرنا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹانا ہے؟ ابھی تم بچے نہیں رہے، کب سوچو گے اپنے مستقبل کے بارے میں؟ الیان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کیا یار، امی ہر وقت بس شروع ہو جاتی ہیں، مجھے فارغ دیکھتی ہیں تو آپ کو ایک ہی ٹاپک یاد آتا ہے۔ وہ بدمزہ سا ہوا اور وہاں سے کھڑا ہو کر واپس لوٹ گیا تو چچی جان ہنسنے لگی۔ ان دونوں کا ابھی سے یہ حال ہے، اگر انہیں پتا چلے کہ دونوں کا رشتہ بچپن سے طے ہو گیا ہے تو کیا ہوگا؟ تائی جان بھی ہنس پڑی۔ کچھ نہیں ہوگا، سدھر جائیں گے، اسی لیے تو میں اس پر زور دے رہی ہوں کہ یہ اپنے حوالے سے کچھ سوچیں تاکہ میں اپنی بیٹی مرحا کو اپنی بہو بناؤں۔ تائی جان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو چچی جان بھی مسکرا دی۔ اللہ وہ وقت خیر و عافیت سے لائے جب میری اکلوتی لاڈلی بیٹی دلہن بن کر آپ کے پاس رہنے لگی۔ آمین۔ ان دونوں نے بیک وقت کہا اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، لاؤنج میں سب کزن بیٹھے تھے، مگر مرحا اور الیان کی الگ ہی محاذرائی چل رہی تھی۔ الیان صوفے پر پھیل کر بیٹھا تھا اور موبائل ہاتھ میں تھا۔ مرحا سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، مگر اس کا بھی دھیان موبائل پر تھا۔ مرحا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسکائی لائٹ کی چیٹنگ کھولی اور اسے میسج کیا، کیا حال ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ شدت سے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی نظر الیان پر پڑی جو اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کھا جاؤ گے کیا؟ اپنے کام سے کام رکھو، جاسوس بلے۔ یہ سن کر الیان اس سے پہلے کہ اسے کوئی جواب دیتا اس کے میسج کی ٹون بجی جو اس نے فوراً سے سائلنٹ کی اور اس کا سارا دھیان موبائل کی طرف لگ گیا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بلو مون کے میسیجز اسی طرح اس کے چہرے پر روشنی لے آتے تھے۔ کچھ نہیں، بس فارغ بیٹھا ہوں۔ اسکائی لائٹ کا میسج دے کر مرحا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو فارغ نہ بیٹھے نا، ویسے آپ فارغ تو نہیں ہوتے، کوئی بات پریشان تو نہیں کری آپ کو جسے سوچنے کے لیے آپ فارغ بیٹھے ہیں؟ جواب لکھ کر مرحا نے اپنی مسکراہٹ چھپائی اور سامنے الیان کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تم مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہو؟ مجھے مت دیکھو، سمجھے؟ تم ادھر ادھر دیکھو بس،
हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो। ऐसा लग रहा है जरूर मेरे बारे में कोई शैतानी सोच रही है तुम्हें। आलियान जोर से हंस पड़ा। मोहतरमा मुंह धो रखो। तुम समझी हर वक्त तुम्हारे बारे में नहीं सोचता हूँ। तुम्हारे अलावा भी लोग हैं जो मेरी सोचों का महवर बने रहते हैं। उसने मोहब्बत पाश निगाहों से अपनी स्क्रीन की तरफ देखा जहां ब्लू मून का मैसेज चमक रहा था। उसका मैसेज पढ़कर आहिस्तगी से उसने अपना जवाब लिखा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी एक कजन है, हर वक्त मेरी जान खाती रहती है, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मिरहा जो मुस्कुराई मुस्कुराई नजर आने लगी, स्काई लाइट का मैसेज पढ़कर उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। कौन सी कजन? अगर इतना तंग करती है तो उससे दूर हो जाना, बात ही ना करो उससे। उसने फौरन से मैसेज टाइप करके स्काई लाइट को भेजा। आलिया ने अपने मोबाइल पर वो मैसेज देखा और मुस्कुरा दिया, फिर जल्दी जल्दी टिक टिक करता टाइप करने लगा। हम लड़ते भी बहुत हैं और सच कहूं तो उसके बगैर जिंदगी अधूरी है। वो मेरी जिंदगी में एक हंसी की मानंद है। मिरहा गौर से आलियान को देख रही थी। तवज्जो उस वक्त हटी जब उसके मोबाइल पर एक बार फिर से स्काई लाइट का मैसेज चमका। उसने वो मैसेज पढ़ा और खून ख्वार निगाहों से आलियान की तरफ देखा। एक ये है जिसे अपने कजन से इतना लगाव है, और ये एक मेरे सामने बैठा है, इतना खड़ूस है, हर वक्त मुझे चिढ़ाता रहता है। अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। मिरहा जल भुन गई। स्काई लाइट के मैसेज ने भी उसके दिल पर एक घुंसा मारा था। क्या वो मुझसे भी ज्यादा अहम है? उसने मैसेज टाइप करके लिख दिया और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। मैसेज के साथ टूटा हुआ हार्ट वाला इमोजी भी था और आगे लिखा हुआ था, आपसे ज्यादा तो मेरी जिंदगी में कोई हो ही नहीं सकता। मिरहा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। आलियान उसके चेहरे पर आने वाले ये अलग अलग रंग बखूबी देख रहा था। वो उठकर वहां से लड़े बगैर जाने लगी। मिरहा यार, जरा पानी तो पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। वो एकदम से मुड़ी और उसकी तरफ देखा। तुम्हारे हाथ पैर सलामत है ना? जाओ खुद जाकर पी लो, तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं। वो आगे बढ़ी तो आलियान ने पास से सोफे के पीछे स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर वाईफाई का बटन ऑफ कर दिया। अब देखता हूं कि तुम कैसे नहीं पानी पिलाती मुझे। आलिया ने शरारत करके सर झटक कर दोबारा नजरें मोबाइल पर जमा दी और वो भी अपनी ब्लू मून से बातें करने लगा। मिरहा 2 सेकंड में वापस आए। उसने जलकर पास सोफे पर रखा तकिया उसकी तरफ उछाल दिया। तुम्हें भी वाईफाई के बगैर जिंदा रहने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन में खुद ही तुम्हें ऑफलाइन कर दूंगी। आलियान का कहका बुलंद हुआ था। मिरहा ने दांत पीसकर उसे देखते हुए वापसी की तरफ कदम बढ़ाए थे। स्काईलाइट के मोहब्बत भरे मैसेजेस ही उसका मुंह ठीक कर देते थे, और एक ये आलियान था, खुड़ूस बिल्ला कहीं का। वो हंसते हुए दोबारा वापस कमरे में लौट गई थी। ये दोपहर का वक्त था। मिरहा लापरवाही से गुनगुनाती हुई सीढ़ियां उतरती हुई किचन के करीब ड्राइंग रूम में चली आई। अंदर आते ही उसके चेहरे पर हैरत फैल गई। हर तरफ रंग बिरंगे खूबसूरत दीदा जेब कपड़े फैले हुए थे। उसकी वालदा और ताईजान नए नए जोड़े निकालकर एक दूसरे को दिखा रही थी। ये देखो, ये दुल्हन के लिए कैसा रहेगा। ये सुनकर वो चौंक गई। ये सब, इतने कपड़े, क्या किसी शादी में जाना है? उसकी अम्मी ने मुस्कुराते हुए उसे करीब बुलाया, फिर एकदम लाल खूबसूरत सा दुपट्टा उठाकर मिरहा के सर पर डाल दिया। ये सब आलियान की दुल्हन के लिए है मिरहा, देखो तो कितना खूबसूरत लग रहा है। उसकी ताई माँ ने उसे शीशे के पास लाकर खड़ा किया तो वो हैरान रह गई और एक पल के लिए रुक गई। आलियान की दुल्हन क्या मतलब? क्या उसकी शादी हो रही है? और अगर ये सब आलियान की दुल्हन के लिए है तो आप मुझे क्यों पहना रही हैं? कितनी गलत बात है ये। उसने फौरन से दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा तो ताई अम्मी और उसकी वालदा एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़ी। बेटा, तुम ही तो हो आलियान की दुल्हन। हमने तुम्हारा और आलियान का रिश्ता तय कर दिया है। तुम ही हो मेरी बहू, मेरी प्यारी बहू। एक पल को वक्त रुक गया। मिरहा की सांस जैसे गले में अटक गई। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? दुल्हन? बहू? आप क्या मुझसे मजाक कर रही हैं? खुदा की कसम कह दें, ये झूठ है। प्लीज ऐसा मजाक तो ना करें। वो शशदर खड़ी रही थी, आंखें नम होने लगी। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके सारे ख्वाब अचानक से चकनाचूर कर दिए गए हों। मिरहा का दिल अंदर से जैसे काम सा गया। वो दोनों अपने अपने कामों में मसरूफ उसकी बात ना सुन सकी। ये सब कब तय हुआ? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। उसने धीमी आवाज में उन दोनों को मुखातिब किया, लेकिन उसकी बात जैसे किसी ने सुनी ही नहीं। राह एक कदम पीछे हटी, फिर पलटकर जोर जोर से रोती हुई अपने कमरे की तरफ लौट गई। दरवाजा बंद करते ही वो बेड पर ऊंधी लेट गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। ये सब नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس نے فوراً سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسکائی لائٹ کی ونڈو کھول کر اسے میسج لکھنے لگی۔ تم جلدی کرو، میں تمہاری محبت پر یقین کرتی ہوں نا، تمہیں دیکھے بغیر چاہا ہے نا، تو پھر مجھے اپنا لو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں، گھر والے میری شادی کر رہے ہیں، مجھے جواب دو، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تمہارے بغیر جینا دشوار ہے اور یہاں ایک ایک پل میرے لیے بہت مشکل ہے، خدا کا واسطہ ہے تم کچھ کرو ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اس نے درد کی شدت سے یہ سارا میسج کانپتے ہوئے انگلیوں سے ٹائپ کیا اور اسے بھیج دیا، پھر اپنا سر اپنے گھٹنوں میں رکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ 2 گھنٹے بعد بھی اسکائی لائٹ کا میسج نہیں آیا تھا۔ اس کے جواب کے لیے اس کی آنکھیں لیپ ٹاپ پر ہی ٹکی رہی۔ پورے 2 گھنٹے بعد سکرین روشن ہوئی۔ اسکائی لائٹ میسج دیکھ چکا تھا اور پورے 5 منٹ بعد اس نے ایک جواب دیا تھا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، تم میری ہو اور میری ہی رہو گی، میں تمہیں جلد اپنے پاس بلا لوں گا، ہم شادی کر لیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، کیونکہ میں خود بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسکائی لائٹ کا جواب سن کر اسے تسلی ہوئی تو اس نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے اور مسکرائی تھی۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، اس نے مسکراتا ہوا ایموجی بھیج کر اسکائی لائٹ کو پرسکون کیا تھا۔ آلیان، میں تمہاری دلہن کبھی نہیں بنوں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے اپنے گالوں کو رگڑ کر آنسوں کے مٹے مٹے سے نشانات ہٹائے اور ایک بار پھر سے اسکائی لائٹ کی امید دلانے پر مسکرائی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ آلیان اپنے کمرے میں آتے ہی بے چینی سے چکر کاٹنے لگا۔ موبائل میز پر رکھا تھا، بلو مون از ٹائپنگ لکھا تھا۔ کیا ہوا؟ پھر آپ نے اپنے گھر والوں سے بات کی؟ مگر وہ جواب دینے کی بجائے الجھن میں تھی۔ اس نے اپنے کمرے سے نکل کر اپنی امی کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ امی، آپ ذرا آئیں نا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ تائی جان نے اسے آنے کا اشارہ کیا تو وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ امی، میں آپ سے ایک لڑکی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے بلو مون، وہ مجھے بہت پسند ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کے گھر رشتہ بھیجیں۔ تائی جان نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرائے۔ بیٹا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارا رشتہ تو بچپن سے طے ہے۔ کیا مطلب؟ آلیان کے ماتھے پر بل پڑے۔ مرحب تمہارے ہونے والی بیوی ہے، خیر سے اب تمہاری جاب لگی ہوئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں کی شادی ہو جائے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ یہ سنتے ہی آلیان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیا مرحا؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ امی، آپ کو اندازہ بھی ہے میں کسی کو چاہتا ہوں، اور اگر پھر بھی زبردستی… اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا کہ اس کی امی نے اسے سخت لہجے میں کہا، خاموش ہو جا آلیان، جو رشتہ طے ہو چکا ہے وہ بچپن سے طے ہے، آج کل کی بات نہیں ہے، اور اب اگر تم نے اس رشتے کے حوالے سے کچھ بھی کہا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے؟ تمہارے والد صاحب کی آخری نصیحت تھی اور ہم بس اس پر عمل کر رہے ہیں۔ خرابی کیا ہے مرحا میں؟ اتنی اچھی تو ہے، بھول جاؤ جو بھی، وہ بلو مون ہے، نام ہی دیکھو کتنا عجیب سا ہے، اور تم اسے اپنی زندگی میں اپنے ساتھ بستا دیکھنا چاہتے ہو۔ خبردار کسی اور کی سوچ اگر ذہن میں لائے بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں اپنے ماں ہونے کی حیثیت کو بھول جاؤں گی اور بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ آلیان نے اختیار اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ چیختا چاہتا تھا، چلانا چاہتا تھا، لیکن امی کے لہجے کی سختی نے اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ اس کے لب جیسے کسی نے سی دیے۔ اس نے ایک آخری نظر بلو مون کی طرف ڈالی جو بار بار اسے میسج کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ نا، تم مجھ سے دور تو نہیں جا رہے ہو؟ تم نے اپنے گھر والوں کو منا لیا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ مجھے جلدی جواب دو، میرے پاس وقت تو بہت کم ہے۔ اور اس جیسے لاتعداد میسیجز اس نے کیے ہوئے تھے، لیکن اسکائی لائٹ نے اس طرف سے اپنی آنکھیں بیچ لیں اور لیپ ٹاپ کی لیڈ گرا دی۔ وہ اسے کیا جواب دیتا کہ وہ تو خود مجبور ہو گیا ہے۔ زندگی ان دونوں کو الگ کر رہی تھی اور انہیں لگ رہا تھا کہ زندگی ان کے ہاتھوں سے قطرہ قطرہ ریت کے مانند پھسل رہی ہے۔ اس کی مرحا سے کوئی ملاقات نہ ہوئی۔ جب سے اسے پتا چلا تھا کہ مرحا ہی اس کی جیون ساتھی بننے والی ہے تو اس کے دل میں اس کے لیے مزید غصہ بھر گیا۔ وہ ناشتے کی میز پر بھی نہ آیا تو اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس کی والدہ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ابھی تک ماتم منا رہے ہو؟ بھول جاؤ اسے، وہ جو بھی بلو مون ہے، اور یہ دیکھو یہ انگوٹھی، آج تم دونوں کی بات پکی کی رسم کی جائے گی۔ دیکھو کتنی خوبصورت ہے، میں نے مرحا کے لیے خریدی ہے۔ آلیان نے ایک نظر انگوٹھی پہ ڈالی۔ اس کی والدہ نے اس کے اترے چہرے کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔
میرا بیٹا مجھے کبھی شرمندہ نہیں کرے گا، مجھے اچھی طرح پتا ہے۔ اس کا چہرہ تھپ تھپا کر وہ باہر کی طرف لوٹ گئی تھی۔ کھانے کی میز پر باہر آ جانا، ورنہ تمام لوگوں کو لگے گا کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو۔ اس نے بے اختیار اپنی نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی تو اس نے وہاں رکھی انگوٹھی کی طرف دیکھا جو خوب چمک رہی تھی، لیکن اس کی زندگی کو اندھیرا کر گئی تھی۔ بلو مون کے میسیجز ابھی تک مسلسل آ رہے تھے، لیکن اس نے کسی ایک کا بھی جواب نہ دیا۔ اسے کیا جواب دیتا کہ وہ اپنا بھرم قائم نہ رکھ سکا اور اپنی بات سے مکر گیا، لیکن اسے جواب تو دینا ہی تھا۔ اس نے گہری سانس بھری، لیپ ٹاپ کھولا اور ٹائپ کرنے لگا۔ میری پیاری بلو مون، تم ہمیشہ میری یادوں میں رہو گی اور میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا، لیکن حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ اب میں تمہیں اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا۔ میرے ارد گرد موجود لوگ جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے میں تم سے دور جا رہا ہوں۔ جس طرح تمہارے گھر والوں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے، ویسے ہی میرے گھر والوں نے میری شادی طے کر دی ہے۔ اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو یہ انگوٹھی یہ دیکھ لو۔ اس نے انگوٹھی کی تصویر نکال کر بھیج دی تھی۔ مجھے بھول جاؤ، کاش ہم الگ الگ دنیا کے واسطے ہوتے، جہاں جدائی کا کوئی خوف نہ ہوتا، جہاں کسی قسم کی کوئی علیحدگی نہ ہوتی۔ مجھے معاف کر دینا اور دعا میں ضرور یاد رکھنا۔ یادوں میں تو میں تمہاری رہوں گا ہی، اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے کبھی نہیں بھول سکتی، اور میں تمہیں یاد کرنے کے علاوہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ بے شمار ٹوٹے ہوئے دل والے ایموجی بنائے تھے، اور پھر ہمیشہ کے لیے ان دونوں کی سکرین خاموش ہو گئی تھی۔ بلو مون نے سارے میسیجز پڑھ لیے تھے اور اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ دونوں کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ بے بس اور مجبور ہو چکے تھے۔ پورا لیونگ روم کزنز کے قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ آج ان دونوں کی بات پکی کی رسم تھی۔ کرسیوں پر بیٹھے سب ایک دوسرے کو جملے کستے مزے لے رہے تھے۔ مرحا ہمیشہ کی طرح سب کی جان ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہ خاموش تھی۔ آلیان کے ساتھ تو اس کی نوک جھونک نہ ہو تو محفل ادھوری لگتی تھی، لیکن آج وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے موجود تھے۔ دونوں کے چہرے مرجھائے گلابوں کی طرح اترے ہوئے تھے۔ مرحا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور آلیان اپنے نچلے لب کو کاٹتا اس کی طرف دیکھنے سے گریزا تھا۔ ارے واہ بھائی، یہ آج کس نے دونوں پر جادو کر دیا؟ مرحا اور آلیان ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو تیار ہوتے تھے۔ آج چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سعدیہ تھی، آلیان کی پھوپھو کی بیٹی۔ ہاں یار، لگتا ہے دونوں کو بخار ہے، ورنہ یہ تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی لفظوں کی بمباری شروع کر دیتے ہیں۔ شافی نے اپنا لقمہ دینا مناسب سمجھا۔ ہو نہ ہو کوئی راز ہے، یہ دونوں اکٹھے خاموش؟ ناممکن سی بات ہے یہ تو۔ حاذق نے چائے کا گھونٹ بھرا تھا۔ مرحا تڑپ اٹھی، اس کے لب کانپے، اس نے ہونٹ دبا کر نظریں اور جھکا لیں۔ آلیان نے ایک زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی، مگر آنکھوں کی بے بسی سب راز عیاں کرنے لگی۔ ابے کہیں یہ تو نہیں کہ ان کی شادی طے ہو گئی ہے؟ زیاب جو سب سے چھوٹا تھا چلا کر کہنے لگا۔ سب کزن نے ایک ساتھ شور مچایا۔ ہا 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 ہا، ہاں یہی بات ہے، اسی لیے تو چپ ہیں، شرما رہے ہیں۔ مرحا کا دل ایک دم زور سے دھڑکا، آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ آلیان نے جیسے پل بھر کے لیے اسی کی طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں ہٹا لیں۔ ارے واہ بھائی، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے والے اب ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن جائیں گے۔ واہ، وہ تو کمال ہو گیا۔ سعدیہ نے ہنستے ہوئے تالی ماری۔ مرحا کے دل میں جیسے چھریاں چلنے لگیں اور آلیان کے دل میں ایک عجیب سی جلن۔ کمرے میں شور تھا، کہکے تھے، ہنسی مذاق ہو رہا تھا، مگر ان دونوں کے بیچ عجیب اور طویل خاموشی تھی۔ آلیان کا دل بلو مون کے لیے دکھ رہا تھا اور مرحا کا دل اسکائی لائٹ کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ دونوں اس شور کے بیچ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور اپنی قسمت پر دل ہی دل میں آنسو بہا رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں کہکوں سے گونج رہا تھا۔ مرحا کی بات پکی کی رسم ہونے والی تھی۔ اس نے خوبصورت سا پنک فراک پہنا تھا۔ ہلکے سے میک اپ میں اداسی نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار، کانوں میں پھولوں کے ٹاپس لہرا رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں بے بسی اور ویرانی ہی تھی۔ تمام کزنز ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنے لگی، پر مرحا کے چہرے پر وہ شوخی اور وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو اس کی ذات کا خاصہ تھی۔ اس نے خالی نگاہوں سے وہاں موجود تمام کزنز کو دیکھا جو ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھی۔ ارے مرحا ابھی، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ تو بالکل خاموش ہو گئی ہیں۔ آپ تو اس خاندان کی جان ہیں، کچھ تو بولیے، کچھ تو کہیے۔ شادی نے تو لگتا ہے آپ کے چھکے چھڑا دیے۔ مرحا نے نظریں اٹھا کر اپنے چھوٹے کزن کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ اب مرحا تھوڑی بولے گی، اب تو چپ چاپ رہے گی، کیونکہ اب تو وہ اس کا شوہر بننے والا ہے۔
جس کے سامنے اس کی گز بھر کی لمبی زبان چلتی تھی۔ مرحا کی آنکھیں چمکی اور اس میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اپنی کزن کی چھیڑ چھاڑ کو نظر انداز کرتے ہوئے نگاہیں جھکائیں اور اپنے ہاتھوں کو مڑوڑنے لگی۔ اس کے اندر کی ویرانی اور خالی پن بڑھنے لگا۔ کیا ہوا مرحا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ صالح اٹھی اور اس نے اس کا ماتھا چھوا اور پھر تالی مار کر ہنسنے لگی۔ لگتا ہے ہماری مرحا کو بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے۔ وہ یہ بھول گئی ہے کہ بولتے کیسے ہیں۔ شادی کی خبر نے اس کی طاقت سلب کر لی ہے، بولتے ہی بند کر دی ہے۔ ارے ارے میری بیٹی کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ چلو ہٹو یہاں سے، تائی جان نے کہا تو اس نے پلکیں جھپک جھپک کر اپنے آنسوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہہ نکلے۔ تائی جان دوسری طرف متوجہ تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ سے آلیان اندر داخل ہوا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پر پنک ہی دوپٹے کو اپنے گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ آہو، میچنگ تو دیکھو ان دونوں کی، قسم سے غضب لگ رہے ہو دونوں۔ آلیان خاموشی سے مسکرائے بغیر اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ مرحا کو ایک دم سے گھٹن ہونے لگی۔ اس نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا تو آلیان نے اپنی امی کی دی گئی انگوٹھی کو ڈبیا سے نکالا اور مرحا کے بڑے ہوئے ہاتھ میں پہنا دی۔ مرحا نے ایک نظر بھی انگوٹھی پر نہ ڈالی اور زبردستی اپنے ہونٹوں کو مسکراہٹ میں ڈالنے لگی تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ارے میری بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ وہ اپنی ماں کی گلے لگ کر رو پڑی۔ آلیان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اپنی انگلیوں کو مڑوڑنے لگا۔ مرحا کا رونا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ اسے بار بار رہ کر بلو مون کا خیال آنے لگا۔ نہ جانے کس کرب سے گزر رہی ہوگی، اور وہ بھی تو تکلیف میں تھا۔ قسمت نے نہ جانے ان دونوں کو کہاں لا کر کھڑا کیا کہ پورے 1 مہینے کی رفاقت کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں پائیں، اور اب معاشرہ انہیں ایک دوسرے کے بغیر رہنے کی ٹریننگ دے رہا تھا۔ مرحا چپ ہوئی تو ان دونوں کی نظریں ایک ساتھ ملی اور ان دونوں نے ہی فوراً سے اپنی نظریں ہٹا لیں۔ وہ دونوں مکمل طور پر خاموش تھے۔ مرحا کی خاموشی پر آلیان حیران ہوتا، لیکن بلو مون کی یاد نے سب کچھ بھلا دیا تھا، اور مرحا نے تو جیسے اسکائی لائٹ کی محبت میں یہ تک بھلا دیا کہ آلیان اس سے کتنا لڑتا جھگڑتا تھا اور اب بالکل خاموش بیٹھا ہے۔ وہ دونوں اپنی اپنی دنیاؤں میں مگن تھے، اپنے محبوب کو یاد کر رہے تھے۔ کزنز کا شور جب مرحا کے سر پر ہتھوڑے کی مانند برسنے لگا تو وہ فوراً سے اٹھی۔ میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ پلکیں جھکا کر اس نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور باہر نکل گئی۔ ڈرائنگ روم میں ایک بار پھر سے کہہ کے گونج اٹھے۔ کسی نے بھی سچ شکر اس کی طرف متوجہ نہ کی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی خالی دل سے اپنے کمرے میں آئی۔ اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر آنسوں کے ساتھ رو پڑی۔ اس نے ہاتھ میں موجود گجرے اتار کر دور پھینک دیے۔ چوڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی کلائی میں چپ گئیں۔ اس نے دوپٹہ اتار کر پھینکا، تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ نگاہیں لیپ ٹاپ پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے آنسو رگڑ کر لیپ ٹاپ کھولا اور اسکرین روشن کی۔ سامنے ایک لمبی چیٹ کے بعد خاموشی تھی اور 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کی ایک لمبی داستان تھی۔ اس نے پلکیں میچ کر ان لمحات کو یاد کیا جو اس کے دل کو روشن رکھے ہوئے تھے، اور پھر ویرانی اور اداسی اس کا مسکن بن گئی۔ بلو مون اور اسکائی لائٹ 2 نک نیم ایک دم سے خاموش سے ہو گئے۔ کاش ہم الگ دنیا کے پاسے ہوتے جہاں جدائی کا خطرہ نہ ہوتا۔ یہ آخری لائن ان 2 لوگوں کی داستان کی خماسی کر رہی تھی۔ لیپ ٹاپ خاموش ہو گیا، سکرین ویران ہو گئی اور شاید زندگی بھی۔ اس نے لیپ ٹاپ دور دھکیل کر گھٹنوں میں سر دیا اور بلک بلک کر رو پڑی۔ مہندی والے ہاتھوں میں آلیان کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے رگڑ رگڑ کر اس نام کو مٹانے کی کوشش کی، کیونکہ ہوا یہ سب آخر کیوں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ایک بار پھر سے آنسو بہانے لگی، لیکن وہ کیا کرے گی؟ یہاں اس کی کون سنے گا؟ ایک بار پھر سے اس کے حوصلے پست ہوئے۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ تم رو رہی ہو؟ وہ سنجیدہ آگے آیا۔ نہیں، وہ بروقت مسکرائے۔ آلیان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر چھت پر چلایا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے دور ہوئی۔ ان آنسوں کی وجہ بتاؤ۔ آلیان اب بھی سنجیدہ تھا۔ کوئی وجہ نہیں۔ ایک بار پھر سے وہ چھت کی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ رک جاؤ، میری بات سنو اور غور سے سنو۔ کیا تم اس شادی کے لیے دل سے راضی ہو؟ وہ اپنی جگہ تھم گئی۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنا رخ پھیر لیا۔ جواب دو مجھے، بتاؤ کیا تم اس شادی کے لیے راضی ہو؟ آلیان نے اسے کندھوں سے تھاما اور اپنے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔
تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ یعنی میرا شک صحیح نکلا، تم بھی اس شادی سے راضی نہیں ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ تم بھی سے کیا مطلب؟ آلیان مسکرایا۔ میں بھی اس شادی سے خوش نہیں ہوں۔ میں حیران تھا کہ اگر میں شادی سے راضی نہیں ہوں تو تمہیں تو بولنا چاہیے نا، اور تمہاری خاموشی دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ شاید تم بھی اس شادی سے راضی نہیں ہو۔ ہم دونوں کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے، اس لیے میں فوراً سے وہاں سے تمہارے پاس آیا، اور اب دیکھو کتنے بے وقوف ہیں ہم۔ اگر یہ سوال ایک دوسرے سے پہلے ہی کر لیتے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ آلیہ نے سینے پر بازو لپیٹ کر پہلی بار دل سے مسکراتے ہوئے مرحا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوئی۔ مرحا نے پہلی بار اپنے ہونٹوں کو مسکراہٹ میں ڈھلنے دیا۔ یہ بات تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ اس نے اس کے سینے پر زور سے مکہ مارا تو وہ درد سے دہرا ہوا۔ خدا کی قسم، اگر پتا ہوتا کہ اس خبر کے بعد تم مجھ پر اس طرح تشدد کرو گے تو کبھی نہ بتاتا۔ وہ منہ پھلانے لگا۔ ویسے کیا وجہ ہے؟ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ آلیہ نے اس سے پوچھا، اور ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے پیچھے وہ دھندلا سا عکس ابھرنے لگا جو اس نے اپنے خوابوں کی شہزادی کا بنایا ہوا تھا، جو کوئی اور نہیں بلکہ اسکائی لائٹ تھا، اور اس نے اپنی یہ محبت خود سے بھی چھپا کر رکھی تھی۔ وہ اتنی جلدی کیسے آلیان پر اپنی محبت آشکار کر دی تھی؟ اس زندگی کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ اس نے چھت کی ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر نیچے جھانکا جہاں گاڑیوں کی ایک لمبی قطار موجود تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر ریلنگ سے ٹیک لگا گیا۔ اور اگر یہی سوال میں تم سے پوچھوں تو؟ آلیان ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی اپنے کیریئر بنانا چاہتا ہوں۔ مرحا ہنس پڑی۔ تو پھر رونے دھونے کرنے سے تو بہتر ہے کہ دونوں مل کر دادا جی کو شادی سے روک لیتے ہیں۔ یہ بہتر آئیڈیا ہے، اس پر ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے بجائے جنگ عظیم کرنے کی۔ آلیان نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ لیا۔ چلو چلتے ہیں، اپنی قسمت کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے تاکہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے۔ مرحا کی بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اچانک اس کا دوپٹہ سیڑھی کے کونے میں اٹک گیا اور اس کا توازن بگڑ گیا۔ مرحا! آلیان چیخا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے بازو میں تھام لیا۔ مرحا لڑکھڑائی مگر زمین پر گرنے سے بچ گئی۔ اس کا ہاتھ زور سے ریلنگ سے ٹکرایا اور ایک چیخ اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ اف اللہ، میری انگلی! وہ تڑپ اٹھی۔ آلیان گھبراہٹ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر انگلی کو دیکھنے لگا جو سوج گئی تھی۔ مرحا نے انگلی دبائی تو اچانک اس کی نظر اس چمکتی انگوٹھی پر پڑی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آلیان نے اسے پہنائی تھی۔ وہ اپنی جگہ تھم سی گئی۔ یہ انگوٹھی! اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آلیان نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ بالکل ویسی ہی ہے، بالکل ویسی جیسے مجھے اسکائی لائٹ نے بھیجی تھی۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائے۔ آلیان کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ کچھ کہنے کو لب کھولنے والا تھا کہ مرحا کے چہرے پر جیسے ایک بجلی سی گوندی۔ یادوں کے پردے ہٹے۔ اسکائی لائٹ کے میسیجز، وہ انگوٹھی کی تصویر، سب ایک ساتھ ذہن میں گم گیا۔ مرحا نے ایک دم سے اپنا ہاتھ آلیان سے چھڑایا اور سیڑھیاں اترتی ہوئی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ آلیان اس کے پیچھے لپکا۔ مرحا، سنو تو، رک جاؤ۔ کہاں جا رہی ہو؟ دادا جان کے پاس نہیں جانا کیا؟ لیکن مرحا تو جیسے سن نہیں رہی تھی۔ وہ ہامتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی، فوراً سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسکائی لائٹ کی ونڈو کھولی۔ سکرین جل اٹھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چیٹ کھولی۔ وہاں اسکائی لائٹ کے میسیجز، وہ آخری میسیجز جو اس نے اس کیے تھے، ساتھ انگوٹھی کی تصویر بھیجی تھی۔ وہ اپنے ہونے والی بیوی کو یہ انگوٹھی پہنائے گا۔ اسے سب کچھ آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگا۔ اس کی سانس رک گئی، آنکھوں میں بے پناہ آنسو تیرنے لگے۔ یا اللہ، اسکائی لائٹ! آلیان! وہ زیر لب بڑبڑائے۔ تو یہ تم تھے، تم ہی اسکائی لائٹ تھے؟ میرے خدا، میں کتنی نادان تھی۔ تم اسکائی لائٹ تھے، میں جان ہی نہ سکی۔ وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ اس نے فوراً سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ آلیان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یار، یہ تمہیں دورے کیوں پڑتے ہیں؟ ابھی تو تم میرے ساتھ دادا جان کے کمرے میں جا کر اس رشتے سے انکار کرنے والی تھی، اور اب تم ہنس رہی ہو؟ کیا تمہارے دماغ کا سکریو ڈھیلا ہو گیا ہے؟ وہ فوراً سے آگے آئے، انتہائی محبت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور ہنسنے لگی۔ نہیں، ابھی تو میرے دماغ کا سکریو بالکل ٹائٹ ہو گیا ہے، کیونکہ تم ہی میرے اسکائی لائٹ ہو اور میں تمہاری بلو مون ہوں۔ اب اس رشتے کو ختم کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ آلیان نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بول رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فوراً سے اسے لیپ ٹاپ کی سکرین کے سامنے کیا، جہاں بلو مون کی ونڈو میں اسکائی لائٹ کی چیٹ روشن ہو رہی تھی، اور وہاں وہی انگوٹھی اسکائی لائٹ نے بلو مون کو بھیجی تھی جو آلیان نے مرحا کو پہنائی تھی۔
आलियान ने हैरत से अपनी आंखों को फैलाया। कभी वो स्क्रीन को देखता तो कभी वो मिरहा की तरफ देखता। ये क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ माय गॉड, क्या तुम ही ब्लू मून हो? तुम थी वो जिससे मैंने मोहब्बत का इजहार किया? तुम थी मिरहा, वो जो मुझसे बातचीत करती रही? क्या तुम्हें सब मालूम था या तुम भी बेखबर थी? वो एक ही सांस में इतने सारे सवाल कर गया कि मिरहा मुस्कुराते उसके बराबर में बैठी। कुछ लम्हे दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। वक्त जैसे थम गया था। नहीं, मैं भी अनजान थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और अब देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है। मिरहा की पलकों पर आंसू लरसने लगे। हम एक दूसरे से कितनी दूर रहकर भी कितना करीब थे, मगर हकीकत में एक दूसरे को पहचान न सके। आलिया ने अपनी भारी गंभीर आवाज में कहा तो मिरहा की पलकें भारी बोझ से झुक गई थी। आलिया ने आगे बढ़कर आहिस्तगी से उसका कांपता हुआ हाथ थामा। और तुम जानती हो, तुम्हारे लफ्जों ने मुझे तुमसे बहुत ज्यादा करीब कर दिया, जितना कोई चेहरा कभी न कर सकता। तुम्हारे हर जुमले ने मेरे दिल में अपना घर बनाया है। मिरहा की पलकें भीग गईं। और अब जब सब सामने है तो दिल डर रहा है। क्या ये सब सच है या बस एक ख्वाब है? आलिया ने बेइख्तियार उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामकर अपने लबों से लगाया तो मिरहा को उस हकीकत के गुमान होने की खबर हुई। वो मुस्कुरा दी। नम आंखों से मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल उसके ब्लू मून की तरह, जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और मुझे मालूम है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। तो अब स्काईलाइट और ब्लू मून नहीं बल्कि आलियान और मिरहा है। मिरहा ने उसकी बात सुनी तो हंसते हुए अपना चेहरा शर्माकर अपने हाथों में छुपाया और अपने हाथ में मौजूद अंगूठी पर अपने लब पर रख दिए। काश ये लब तुम मेरे दिल पर रख देती तो मुझे सुकून मिल जाता। मिरहा ने हंसते उसके कंधे पर मुक्का मारा और फिर मुस्कुराकर उसके कंधे पर सर रखकर मोहब्बत की दास्तान गुनगुनाने लगी। ये ख्वाब नहीं है मिरहा, ये हकीकत है, और यह हकीकत मेरे दिल की सबसे खूबसूरत हकीकत है। आलिया ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर उसे गौर से देखा था तो मिरहा ने अपनी पलकें झुकाकर मुस्कुराते हुए उस खूबसूरत लम्हे का इतराफ किया था जो मोहब्बत का लम्हा था और उन दोनों के दरमियान इंतहाई खूबसूरती से अपनी जगह बनाकर उनके दिलों को मोहब्बत की रोशनी से मुनव्वर कर गया था। स्काईलाइट और ब्लू मून की हकीकत खत्म हो चुकी थी और अब सिर्फ मिरहा और आलियान थे जो एक दूसरे के लिए बने थे और एक दूसरे के हमरा अब जीने की कस्में खाकर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नजर आ रहे थे।